وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی معیت اختیار کر لو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے ماتھے کے نگاہ سے جدھر بھی دیکھیں، جدھر بھی نگاہ اٹھائے، ہمیں رب کی نعمت نظر آتی ہے۔ ایک آدھ 2 منٹ، اور یہ صرف باہری چیز تو الگ، باہر کتنی نعمت ہے وہ تو الگ بات ہے۔ ہم صرف اپنے جسم کا مشاہدہ کریں، صرف اپنے جسم کو دیکھیں تو رب کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ آپ جانیے، سمجھیے، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اللہ لم یزل، اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو آپ کو اور ہمیں اندھا پیدا کر سکتا، اللہ چاہتا تو اندھا پیدا کر سکتا، قادر مطلق ہے۔ ہم رب کا کیا بگاڑ سکتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بہرا پیدا کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کی نعمت عطا کی۔ کیا یہ رب کا احسان نہیں؟ کیا یہ رب کی نعمت نہیں؟ کیا یہ رب کی دولت نہیں؟ اللہ نے قوت سماعت عطا کی، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ سمجھنے کے لیے، فہم کرنے کے لیے، شعور رکھنے کے لیے عقل عطا کیا، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ صرف اپنے جسم میں دیکھیں، جدھر نگاہ کریں گے اللہ کی نعمت نظر آئے گی۔ ارے ہاتھ ہے، ہم پکڑتے ہیں، سوچو اگر ہاتھ ہی نہ ہو۔ اللہ قادر مطلق، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں لولا پیدا کر سکتا، اللہ چاہتا تو لنگڑا پیدا کر سکتا، اللہ چاہتا تو ہمیں بے عقل پیدا کر سکتا۔ لیکن یہ رب کا احسان ہے کہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، آنکھیں عطا کی، کان عطا کیا، زبان عطا کی، قوت گویائی سے مزین کیا۔ یعنی اپنے جسم ہی کا ہم مشاہدہ کریں تو اللہ کے نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا۔ تو سوچو، ایک چھوٹا سا اکیلا سنگل ہمارا جسم، واحد جسم، جب اس میں ہم شمار نہیں کر سکتے کہ رب کی کیا کیا نعمت ہے، تو پھر اس پورے ارض و سما میں، پوری کائنات میں رب کے کتنے نعمت ہوں گے، کتنی عطائیں ہوں گی۔ یاد رکھو، ہم اگر ان کو شمار کرنا چاہے پھر یہ کہاں سے ملے؟ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوہا، تم اسے شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ یقیناً حق ہے عزیزان محترم، ان تمام نعمتوں کے باوجود اللہ نے جو جو عطا کیا، ان نعمتوں کو، ان دولتوں، جو جو دولت اللہ نے عطا کی، اس میں جو سب سے بڑھ کر دولت ہے، سب سے بڑھ کر نعمت ہے، رب کی عطاؤں میں سب سے بڑی جو عطا ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ کون سی دولت ہے؟ ایمان کی دولت۔ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا کی کہ نہیں؟ اگر اللہ چاہتا آپ کو کفار کے گھر پیدا کر سکتا تھا، مشرک کے گھر پیدا کر سکتا تھا، یہودیوں کے گھر پیدا کر سکتا تھا، عیسائیوں کے گھر پیدا کر سکتا تھا، ہنود کے گھر پیدا کر سکتا تھا۔ کیا یہ رب کا احسان نہیں کہ رب نے آپ کو مسلمان کے گھر پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا؟ عزیزان محترم، اس سے بڑھ کر ہم اور کیا دولت ہو سکتی ہے؟ ایمان سے بڑھ کر دولت۔ ہم نے رب کی بارگاہ میں سوال نہیں کیا، ہم نے رب کی بارگاہ میں مانگا نہیں تھا کہ مولا ہمیں ایمان کی دولت سے نوازنا، ہمیں تو پیدا کر رہا ہے، ہمیں ایمان دے کر بھیجنا۔ ہم نے رب کو تو نہیں کہا۔ یہ رب کا احسان ہی تو ہے، یہ رب کی عطا ہی تو ہے کہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی عطا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کیا۔ اچھا، ایمان تو عطا کیا، مزید کرم با کرم، کرم بر کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایمان نہیں دیا بلکہ اپنے حبیب کی امتی میں پیدا ہونے کا شرف حاصل کیا۔
اپنے حبیب کو دے دیا، اس سے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی عزیزان محترم، یہ ایمان کی دولت ملی ہے حبیب کے صدقے، نبی کے صدقے ملی ہے۔ تو اب اللہ نے جب یہ ایمان کی دولت ہمیں عطا کر دی تو آپ کو پتا ہے ایمان ہوتا کیا؟ ایمان تصدیق بالقلب کا نام۔ ایمان کس کا نام ہے؟ تصدیق بالقلب کا نام۔ اب میں ایمان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ ایک انسان اچھے عمل کر رہا ہے لیکن غیر مسلم ہے۔ کیا ہے؟ غیر مسلم ہے، اور پوری زندگی اس نے اچھے عمل کیے، بھوکوں کو کھانا کھلایا، پوری زندگی اچھے عمل کرتا رہا، نیک عمل کرتا رہا، پوری زندگی تمام صالحات